یہ لوگوں کی خام خیالی ہے کہ لائسنس جو ہے وہ پیسے دے کر بھی بن جاتا ہے. ٹریفک پولیس فری آف کاسٹ یہ فائلز پرووائڈ کرتی ہے اپنے کینڈیڈیٹس کو. ہمارا فیوچر جو ہے وہ ای چلاننگ میں ہے. ہمیں سیف سٹی کی مدد لینی ہے. جتنی ہم کیمراز کی مدد سے کنٹرول کر سکتے ہیں ان کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف ٹریفک آفیسر لاہور منتظر مہدی صاحب. آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. فرسٹ آف آل ویری وارم ویلکم، اور آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ لوگوں کی خام خیالی ہے کہ لائسنس جو ہے وہ پیسے دے کر بھی بن جاتا ہے، لیکن اگر سسٹم کو دیکھا جائے تو یہ بات غلط ثابت ہوتی ہے. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کا ایکچوئل کوشچن ہے کہ پیسے دے کے بھی لائسنس بن جاتا ہے، تو یہ ایک بہت ہی ایسی بات ہے جس کو ہمارے شہریوں کو سمجھنا پڑے گا، جو سارا سمجھانے کا پرپز ہے. اگر اس پروسیس کو ہی فالو کرنا ہے اور پیسے بھی دینے ہیں تو اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. آپ کو ٹیسٹ بھی دینا ہے، آپ کی ریکارڈنگ میں موجود ہے. اس کے باوجود بھی کچھ سادہ لو قسم کے لوگ ہیں جو کچھ ٹاؤٹوں سے رابطہ کرتے ہیں کہ جی ہمارا لائسنس بنوا دیں، اور پھر بھی یہ سیم پروسیس فالو کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کا لائسنس بنتا ہے. اس پہ ہم نے سینکڑوں کے حساب سے ٹاؤٹوں کے خلاف کارروائی کی ہے. ابھی 2 دن پہلے بھی ایک صاحب کو ہم نے پکڑ کے پرچہ ان پہ دیا ہے، اور یہ مسلسل ایک آن گوئنگ ایکٹیویٹی ہے جو چل رہی ہے. میری شہریوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جب آپ کو اس پروسیس کو فالو ہی کرنا ہے تو پھر آپ پیسے کیوں دیتے ہیں؟ میں اس چیز کی نشاندہی ضروری سمجھتا ہوں کہ ٹریفک سٹاف کی ابھی تک اس میں انوالومنٹ نہیں پائی گئی. جتنے بھی لوگ پکڑے گئے ہیں، جو ہم نے پکڑے ہیں، وہ باہر پرائیویٹ لوگ تھے جو فائلیں بیچنے کا کام کرتے ہیں، جو اس طرح سے. میں یہ بھی بتانا آپ کو ضروری سمجھتا ہوں کہ ٹریفک پولیس فری آف کاسٹ یہ فائلز پرووائڈ کرتی ہے اپنے کینڈیڈیٹس کو، اور یہ جو سارا کا سارا پروسیس ہے یہ بہت ہی شفاف، اور اس کو ہم روز بروز شفاف کر رہے ہیں. سر، یہ چیز کیسے انشور کی جا سکتی ہے کہ جو سڑک پر وہیکل چل رہا ہے، وہیکل چلانے والے کے پاس لائسنس موجود ہو؟ جی یہ بہت اچھا کوشچن ہے. ایکچولی جو ہمارا اس وقت بہت بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو موٹر سائیکل ہے اسپیشلی وہ بہت ہی ارزاں قیمت میں موجود ہے، اور قسطوں پہ لوگ 2,000-3,000 روپے ڈاؤن پیمنٹ کر کے وہ موٹر سائیکل حاصل کر لیتے ہیں اور ان کے پاس لائسنس نہیں ہوتا. اتنے سارے موٹر سائیکل کو 6.7 ملین کے قریب موٹر سائیکل اس وقت ہمارے پاس جو ریکارڈڈ ہے فگر وہ 4.7 ملین کا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ موٹر بائکس جو روزانہ کمیوٹ کرتے ہیں لاہور ڈسٹرکٹ میں باہر سے رجسٹرڈ ہیں، اور وہ ان رجسٹرڈ اگر ڈال لیں تو یہ 6-7 ملین کے قریب ہمارے پاس موٹر بائکرز ہیں، اور اس میں سے ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کے پاس لائسنسز نہیں ہیں. ہمارے پاس رینڈملی چیک کرنے کا تو ہے کہ ہم رینڈملی چیک کرتے ہیں، اور جو لائسنسز کے بغیر چلا رہے ہیں ظاہر ہے ان کا چلان ہوتا ہے، اور ان کی جو فائن ہے موٹر وہیکل آرڈیننس کے تحت وہ ان کو ہوتا ہے. لیکن اگر ہم سارے ہی موٹر سائیکلس کو چیک کرنا شروع کر دیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ پورا ٹریفک کا سسٹم درہم بھرم ہو جائے گا، اور ہماری شاید کیپیسٹی بھی نہیں ہے اتنے زیادہ چلانس کرنے کی، اور اگر وہ چلان کریں گے تو ہیومن کرائے بھی بہت زیادہ ہوگا. تو ہم نے جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ شہریوں کو انکریج کیا جائے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ لائسنسز بنوائیں، کیونکہ لائسنس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک سینس آف رسپانسبلٹی لے کے آتا ہے. جب آپ کی جیب میں لائسنس ہوتا ہے تو آپ کسی بھی رول کی وائلیشن کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور لائسنس حاصل کرنے کے لیے آپ کو موٹر سائیکل یا گاڑی چلانا آنا بھی ضروری ہوتا ہے. کچھ اشاروں کو بھی آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سرکل میں جو ٹرائنگل ہے وہ کیا ہوتی ہے، ریڈ اشارے کیا ہوتے ہیں، جو گول اشارے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں. تو یہ ہے کہ ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ. اسی لیے میں نے جیسے آپ سے گزارش کی کہ ہم اپنی لائسنسنگ کی کیپیسٹی کو آلموسٹ ڈبل کرنا چاہتے ہیں. میں یہ بھی آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری جو کیپیسٹی ہے پر ڈے لائسنسز بنانے کی وہ تقریباً 5,000 کے قریب ہے، اور ابھی ہم تقریباً 2,500 کے قریب لائسنسز بنا رہے ہیں. یعنی ہم اپنی کیپیسٹی سے آلریڈی کم لائسنسز بنا رہے ہیں، یعنی شہری کم آ رہے ہیں. اس میں ایک بائیو میٹرک کا سسٹم شروع ہوا تھا جس کی وجہ سے کچھ شہریوں کو تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ رہا تھا. اس سسٹم کو بھی ہم نے اپ گریڈ کیا ہے. اب شہریوں کو اس سے 1/4 کے قریب ٹائم لگ رہا ہے. سر، ایکسپائرڈ لائسنس پہ جو لائسنس ہولڈر ہے ان کو کن کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں، ایکسپائرڈ لائسنس کی جو ویلیو ہے وہ یہی ہے جیسے اس کے پاس لائسنس نہیں ہے. 279 غفلت، لاپرواہی اور تیز رفتاری سے گاڑی چلانا ہے، اس کے خلاف کارروائی ہوگی. جرمانہ بھی اس کو ہو سکتا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر وہ ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے تو 320 کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے. کسی کو اگر وہ کچل دیتا ہے، مار دیتا ہے خدا نہ خواستہ،
تو 322 کے تحت کارروائی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جو اگر لائسنس آپ کے پاس ہوگا تو اس طرح سے لا اپلیکیبل نہیں ہوتا, کچھ رعایتیں حاصل ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس لائسنس ہے ہی نہیں یا ایکسپائرڈ ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ ایکسپائرڈ کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے. ای چلان کے آنے کی وجہ سے لاہور میں ٹریفک کے نظام میں کس حد تک بہتری آئی ہے؟ دیکھیے, ہمارا فیوچر جو ہے وہ ای چلاننگ میں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی تبھی آئے گی جب ایک ایسا سسٹم ہو چلاننگ کا کہ اس کو کوئی بندہ کوسچن نہ کر سکے. ہر چیز کا ڈاکیومنٹری ایویڈنس موجود ہو. آپ نے سگنل جمپ کیا ہے, تصویر موجود ہے, آپ اس کو کنٹیسٹ نہیں کر سکتے. ہمارے شہری ایسا اس چیز کے عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں ای چلاننگ پہ, اور میرا یہ خیال ہے کہ جتنا زیادہ ہم اس پہ ڈپینڈ کریں گے ہماری انفورسمنٹ بہتر ہوگی, اور شہریوں کو چلان کے اوپر گریونسز بھی نہیں ہوں گے. ہماری روڈ کے اوپر جو ٹریفک وارڈن ہے اس کا اور شہریوں کا جھگڑا بھی نہیں ہوگا. تو اس کا فیوچر جو ہے ہمارا یہی ہے. سر, لائسنس رینیو کروانے کے لیے کیا کوئی آن لائن سہولت موجود ہے؟ لائسنسنگ سینٹر کے اوپر آنا اس لیے ضروری ہے رینیول کے لیے بھی کہ جن لوگوں کا بائیو میٹرک نہیں ہوا ہوا ان لوگوں کا بائیو میٹرک ہونا ہے. فزیکل اپیرنس کے بغیر لائسنس ایشو نہیں ہو سکتا. آپ کا ٹیسٹنگ کے بغیر لائسنس ایشو نہیں ہو سکتا. ہم نے یہ کہا کہ ہم فیسیلیٹیٹ ضرور کریں گے, لیکن ہر کوئی ایسا بندہ جس کو ڈرائیونگ نہیں آتی ہم اس کو ڈرائیونگ لائسنس نہیں دیں گے. یہ لائسنس ٹو ڈرائیو ہے, لائسنس ٹو کل نہیں ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس میں رسپانسبل لوگ, وہ لوگ جن کو ڈرائیونگ آتی ہے, وہ کوئی بھی ایسا بندہ جس کو ڈرائیونگ آتی ہے وہ لائسنس کے بغیر نہ ہو. لوگوں میں اویئرنیس کے لیے کمپینس چل رہی ہیں. ہم نے اس کا دائرہ کار تھوڑا سا بڑھا دیا ہے, اس کو رنگا رنگ تھوڑا سا کیا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں. ہم پبلک پارکس میں جا رہے ہیں, مالز میں جا کے ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. ابھی ہم نے 3 دن کی 3-4 دفعہ ایکٹیویٹی کی ہے, اس پہ بہت اچھا رسپانس آیا ہے, اور لوگوں نے لائنوں میں کھڑے ہو کے شاپنگ کرنے آئے ہوئے ہیں, لائنوں میں کھڑے ہو کے اپنے لرننگ لائسنس بنوائے, اور ظاہر ہے پھر انہوں نے آ کے پکے لائسنس بھی بنائے. تو ہم اس میں ایجوکیشن کا جو پرویو ہے, جو ٹریڈیشنل تھا کہ ہم اسکولوں کالجز میں جا کے لیکچرز دے رہے ہیں, دفتروں میں جا کے لیکچرز دے رہے ہیں, اس سے بڑھ کے ہم اب جنرل پبلک میں چلے گئے ہیں, اور جنرل پبلک کی طرف سے بہت اچھا اس کا رسپانس آ رہا ہے. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ بہت بہتر ہوگا. ایک اور ہماری جو سجیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جب تک ہم پورا ٹریفک کا ایک ماڈیول ہمارے کریکولم میں شامل نہیں ہوگا تب تک بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اب بڑوں کو ایجوکیٹ کریں, کیونکہ ہمارے بچے تو بڑے تو بہت انڈسپلنڈ ہو گئے ہیں, ان کو روڈ سینس ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اپنے بڑوں کے اوپر یہ قدغنیں لگائیں کہ وہ کسی قسم کی ٹریفک وائلیشن نہیں کریں گے. سب سے پہلی آواز جو ہے وہ گاڑی کے اندر سے یا موٹر سائیکل پیچھے بیٹھے ہوئے بچے کی طرف سے آنی چاہیے کہ جی آپ نے یہ ٹریفک وائلیشن کی ہے. تو یہ ہم دونوں طرف سے, انفورسمنٹ کی طرف سے بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں, اور جو ہمارا رول ہے ایجوکیشن اس کو بھی پلے کر رہے ہیں. تو کچھ فرق آپ کو نظر آئے گا جب آپ روڈ پہ چلتے ہوئے دیکھیں گے. تو میجورٹی آف لوگ آپ کو نظر آئیں گے موٹر سائیکل کا بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں تو ہیلمٹ پہنا ہوا ہے, گاڑی چلا رہے ہیں تو ڈرتے ہیں موبائل فون کا یوز کرتے ہوئے, سیٹ بیلٹ باندھی ہوئی ہوگی, لین سسٹم لائن سسٹم کی پابندی کریں گے. جو باقی ایریاز ہیں جن پہ ہم انفورسمنٹ نہیں کر پا رہے ہیں اس میں ہمیں سیف سٹی کی مدد لینی ہے, اور وہ میں نے ریکویسٹ کی ہے. جس طرح میں نے بتایا کہ جو تمام وائلیشنز ہیں جتنی ہم کیمراز کی مدد سے کنٹرول کر سکتے ہیں ان کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے. سر, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.